تنظیم کی چیئرپرسن انیلا مرزا کی طرف سے ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان ریاض فتیانہ کو فلکرک سٹی آفس میں مدعو کیا گیا اور پاکستانی خاتون سامیہ جس کی 3 سالہ بچی کو زبردستی اس کا والد پاکستان لے گیا تھا، اس نے ریاض فتیانہ سے ملاقات کی اور اپنی بچی کو حوالگی کی درخواست بھی کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چودھری خالد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر فالکرک میں فلاحی تنظیم شکتی وومنز کی طرف سے پاکستان کے ممبر نیشنل اسمبلی ریاض فتیانہ کو مدعو کیا گیا اور ممبر قومی اسمبلی کو پاکستانی خاتون سامیہ کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے آگاہ کیا گیا۔ سامیہ کے مطابق اس کی 3 سال کی بچی ہے جسے اس کا سابق شوہر اسکاٹش پولیس کے روکنے کے باوجود زبردستی پاکستان لے گیا ہے۔ میری بیٹی 3 سال کے میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے، وہ اس کو پاکستان لے گیا اغوا کر کے، کافی دیر ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ مجھے مدد چاہیے، جو پاکستان کے پارلیمنٹ ریاض فتیانہ ہے، میں نے ان سے بات کی ہے، وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے مجھے میری بیٹی سے ملوایا جائے۔ شکتی وومن کی چیئرپرسن انیلا مرزا اور آسما حسین نے اس موقع پر کہا کہ سامیہ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ فلاحی تنظیم نے متاثرہ خاتون کو برطانیہ کا 3 سال کا ویزا دلایا۔ وہ بچی کو لے کے پاکستان چلے گئے اور there is no way she can meet her daughter now، اور اگر یہ واپس چاہتی ہے اس کی لائف رسک پہ ہے، یہاں ایسے پولیس پروٹیکشن ہے لیکن اپنے ملک میں کوئی ہیلپ نہیں ہے۔ ریاض فتیانہ نے متاثرہ خاتون کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستانی اور برطانوی قوانین کے مطابق ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ میں چونکہ چیئرمین ہوں قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف، تو یہ میری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم پاکستان کے باشندوں کو یا جن کا تعلق پاکستان سے کسی نہ کسی لحاظ سے ہے ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو پروٹیکشن فراہم کریں۔ انیلا مرزا نے حکومت پاکستان سے شکوہ کیا کہ سامیہ پاکستانی شہری ہے مگر حکومت پاکستان اور پاکستانی کونسلیٹ اس کی مدد نہیں کر رہے۔ چودھری خالد پرویز، 92 نیوز، فالکرک۔ ڈنڈی کی جامع مسجد بلال میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے حوالے سے کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں علماء کرام نے حضرت امام عالی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیلات کیسر حبیب کی اس رپورٹ میں جانیے۔ تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا مولا، بولے حسین مولا۔ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں جامع مسجد بلال میں بسلسلہ ذکر شہادت نواسہ رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈنڈی اور گرد و نواح سے خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے نامور عالم دین علامہ شاہد بابر قادری نے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل بیان کیا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اگر 72 جانیں بھی چلی جائیں تو بے شک چلی جائیں، وہ خواہ اہل بیت کے افراد ہی کیوں نہ ہو، مگر کسی بدمعاش کی حکومت کی حمایت نہیں کرنی، کسی بدمعاش کی حکومت کو ووٹ نہیں ڈالنا، کسی بدگماش، کسی جھوٹے، کسی وڈیرے، کسی ظالم، کسی چور کو، کسی خائن کو قوم پر مسلط نہیں کرنا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کیونکہ سر علامت ہے جان کی اور ہاتھ علامت ہے ووٹ کی، ہاتھ علامت ہے حمایت کی، ہاتھ علامت ہے کسی کو سپورٹ کرنا، کسی کی ہاں میں ہاں ملانا، بیعت کرنا۔ دیگر علماء اور شرکاء کا ذکر و فکر شہادت نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فروغ کے لیے امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو مساجد کا رخ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں میں حسینی کردار کو اپنانے سے ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کے دور میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کو ایک زندہ کردار کے طور پر اپنانے کی ضرورت ہے اور یزیدی کردار کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے اور حسینی کردار موجودہ دور کے یزیدی کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمیں ہر صورت میں حق کا ساتھ دینا چاہیے،
خواہ اس میں اپنی جان قربانی کرنی پڑے، اپنے اہل خانہ کی جان قربانی کرنی پڑے، ہمیشہ حق کے لیے ڈٹ کر اور ساتھ دینا چاہیے اور حق کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونا چاہیے۔ ذکر حسین جو ہے وہ صرف 10 محرم تک ہی محدود نہیں ہے، یہ محرم ذکر حسین کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے حسینیت کا پرچار کیا جائے گا۔ اس دور حاضر میں ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے زیر اہتمام 42ویں سالانہ عالمی اسلامی کانفرنس جامعہ مسجد اہل حدیث گرین لائن میں منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر سے علماء اور اسکالرز شریک ہوئے۔ برمنگھم سے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے زیر اہتمام 42ویں سالانہ انٹرنیشنل عظیم و شان اسلامی دعوت کانفرنس مرکزی امیر مولانا ابراہیم میرپوری کی صدارت میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل کے عنوان سے منعقد کی گئی، جس میں پاکستان اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک سے آئے علماء دین اور اسلامی اسکالرز نے مغرب میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز اور مسائل پر خصوصی روشنی ڈالی۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ پاکستان سے آئے ہوئے ممتاز مذہبی اسکالر علامہ ابتسام الہی ظہیر، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، رانا شفیق پسروری، انڈیا سے فیض علی سید اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے دور حاضر کے چیلنجز سے شرکاء کو آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیں تاکہ انہیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی رہنمائی مل سکے۔ بات ہے وہ آپ کی اور ہماری مائیں ہونے میں اس لیے شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے صبر کا اعلان فرما دیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ساری بیویاں مومنوں تمہاری مائیں ہیں۔ اس دوران مولانا عاصم نے کشمیر میں ہونے والے مظالم کی داستان ترنم سے بیان کی، جسے سن کر شرکاء کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گود اجڑی ویران ہے جولیاں، ابن قاسم کو بہنیں ہیں دیتی صدا، ابن قاسم کو بہنیں دیتی ہیں صدا، چار سو شام غم کو بخو کربلا، عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، بھارتی بربریت ستائے ہوئے، غاصبانہ تسلط جمائے ہوئے۔ اس موقع پر پاکستان کے معروف اسکالر علامہ ابتسام الہی ظہیر، حافظ حبیب الرحمان، شفیق الرحمان، مولانا عبدالہادی، عبدالباسط عمری اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سالانہ کانفرنس کا مقصد نوجوان نسل کو اسلام کی اصل روح سے آگاہ کرنا اور عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کا حل بتانا تھا۔ مودی کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہے کشمیر سے کرفیو کا نفاذ اٹھایا جائے اور وہاں حقوق انسانی کے تنظیموں کو ان کی مدد کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ کشمیر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے انسانی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی، پاکستان کا دیگر اقوام کا حق ہے کہ کشمیریوں کا ہمیں بھرپور طریقے سے آواز اٹھائے، اور انشاءاللہ تک اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس مسئلے کو جانا جہاں موقع ملا ہر فورم کے اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اور اس طرح کی کانفرنسز امت مسلمہ کو رہنمائی دینے کا کام دیتی ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کشمیر کے مسلمانوں کو ہر قسم کے ظلم و استبداد سے جلد از جلد نجات دلائے۔ Alhamdulillah, we have organized this conference on the topic under the theme of Muslim Ummah challenges and the solution, and under this theme we have arranged so many topics including the challenge of the poverty, including the challenge of the education and other crises and other challenges that the Muslim Ummah is facing currently. Alhamdulillah, our respected scholars, they have addressed so many issues here. So we hope that the audience benefit, and also those who could not attend the conference physically here, they can benefit through the internet. تقریب کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کشمیر سمیت پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ہونے والے فتنے اور مظالم پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ پاکستانی سفارتخانہ ابوظہبی میں گورنر پنجاب اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ سید مدثر خوشنود کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے سفارتخانہ ابوظہبی میں گورنر پنجاب چودھری سرور، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم اور دیگر معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے پاکستان کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار
की तारीफ की। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। गुलाम दस्तगीर ने पाकिस्तानी सफारत खाने की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और इस पे मजीद बेहतरी लाने के अज़म का इजहार भी किया। साथ ही साथ उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पाकिस्तानियों की मुश्किलात को सुनने और इनको हल करने के लिए हर मंगल को दिन 2 बजे से 4 बजे तक सफारत खाने में खुली कचहरी लगाने का ऐलान भी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम ने भी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अदलिया की जानिब से हाज़रीन को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के केस सुनने के लिए हाई कोर्ट के 3 खसूसी बेंच मसरूफ़ अमल हैं। जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी ऑनलाइन पे हमें कंप्लेंट भेजेगा हम उसको फौरी तौर पे एड्रेस करेंगे। मैंने पहले ही 3 महीने की डायरेक्शन इशू कर दी है कि इंशाल्लाह उस 3 महीनों में कोशिश करें कि मैक्सिमम केसेस जो है वो डिसाइड हो जाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत और अदलिया मिलकर काम कर रहे हैं। चौधरी सरवर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाए। मेरा ख्याल है वो दिन गुजर गए हैं जब आपकी लोग घरों पे कब्जे करते थे, ज़मीनों पे कब्जे करते थे, मकानों पे कब्जे करते थे, आपकी बिज़नेस पे कब्जे करते थे। लेकिन अब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कब्ज़ा माफिया को हमने कैफरे किरदार तक पहुँचाने का फ़ैसला कर लिया है। और इमरान खान का भी आपको मालूम है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। एग्जेक्टिव भी हम आपके साथ है, पंजाब की हुकूमत भी आपके साथ है, पंजाब की जो जुडिशरी है वो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। इस मौके पर पंजाब ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन के कमिश्नर और वाइस चेयरमैन वसीम रामे ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए कमीशन की खिदमात और काम करने के तरीके पर तफसीली ब्रीफिंग दी। जबकि तकरीब में जस्टिस जवाद हसन ने मोटिवेशनल तकरीर करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। तकरीब में मजहर चौधरी, अब्बास भट्टी, ज़हीर ऐवान, आबिद काजी, मारूफ सहाफ़ी मुबीन रशीद, खान जमान, प्रेस काउंसलर आशिक हुसैन और मारूफ बिजनेसमैन शकील मिनहास समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। रूस के दारुल-हुकूमत मास्को में सालाना 3 रोज़ा हेम टेक्सटाइल नुमाइश का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी सिफारतखाने के ट्रेड विंग की जानिब से खसूसी तौर पर तैयार करदा एमर्जिंग पाकिस्तान के मुनफरिद डिज़ाइन से आरास्ता टेक्सटाइल के 6 पेविलियन मरकज़ निगाह बने हुए हैं। शाहिद घुमन की ये रिपोर्ट देखिए। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में सालाना 3 रोज़ा हेम टेक्सटाइल नुमाइश का आगाज़ हो गया है, जिसमें 6 पाकिस्तानी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने ट्रेड विंग ने रूसी फेडरेशन और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से नुमाइश में पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की शिरकत का एहतमाम किया। ट्रेड विंग ने एमर्जिंग पाकिस्तान के मुनफरिद डिज़ाइन से आरास्ता पाकिस्तान टेक्सटाइल के 6 पवेलियन तैयार किए हैं, जिनमें बेडशीट, पर्दा क्लॉथ, टॉवल्स और बैग समेत दीगर मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गई हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से मिनिस्टर ट्रेड नासिर हामिद और डिप्टी हेड ऑफ मिशन आफ्ताब चौधरी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर नासिर हामिद और दीगर शुरका ने कहा, नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियों की शिरकत से पाक रूस तिजारत में इजाफा होगा। ट्रेड विंग ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके ये हाइम टेक्सटाइल एग्जीबिशन में ऑर्गेनाइज़ की है पार्टिसिपेशन। 6 पाकिस्तानी कंपनियां इसमें एग्जिबिट कर रही हैं। आज ये पहला दिन है, आज सुबह ये स्टार्ट हुई है। 3 दिन का ये एग्जीबिशन है। मैं ख़ुद सब एग्जिबिटर से आके मिला हूँ। इट्स पिकिंग अप, बायर्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, दे आर लर्निंग द मार्केट। और हमारी खैर बायलैटरल ट्रेड में भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, पिछले साल के मुकाबले में पहले 6 माह में हमारी 15% एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई हैं रशिया में, और उसमें 50% कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल आइटम्स का भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन सारे जो हमारे कंपनीज आई हैं, एग्जिबिट कर रही हैं, इनको अच्छा बिजनेस मिलेगा। एग्जीबिशन पे अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। फ़र्स्ट टाइम रशिया इधर आए एग्जिबिट कर रहे हैं, और यही टारगेट है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स को नई मार्केट्स के अंदर लेके जाया जाए और यहाँ पे भी बिज़नेस एक्सपैंड किया जाए। कुछ अनटैप्ड मार्केट्स हैं तो उसी के लिए निकलें, और अभी तक रिस्पांस अच्छा जा रहा है। वी आर पार्टिसिपेटिंग हियर हेम टेक्सटाइल रशिया फेयर, now the first day, and we are getting good clients now and very hopeful. पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल डेवलपमेंट के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए। टर्की, चाइना, इंडिया हमसे बहुत आगे है, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है।
تو بہرحال سب کو مل کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اور ہائی ویلیو ایڈیشن میں آنا چاہیے. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جی. امیدیں تو یہی تھی کہ اس کے بھی ریلی ہسل بسل ہوئے گی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، سلو ہے تھوڑا سا. لیکن جو لوگ آ رہے ہیں سیریس لوگ ہیں اور کمپنیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بزنس کو مٹیریلائز کرنا چاہتے ہیں، تو اوور آل اٹس اے ویری گڈ فیلنگ. اچھا بزنس ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ انہوں نے اس ایگزیبیشن کے اندر جو الگ پویلین جو ہے وہ ارینج کیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے پاکستان کے بہت سارے مینوفیکچرر یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں سے ہم اپنی پروڈکٹ ٹیری ٹاول کو لے کر یہاں پہ آئے ہیں رشین مارکیٹ کے اندر، اور ہمیں یہاں پہ کسٹمر سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. ہیم ٹیکسٹائل نمائش میں پاکستان اور روس کے علاوہ ترکی، چین، بھارت اور دیگر ممالک کی کمپنیاں بھی حصہ لے رہی ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹیکسٹائل ایگزیبیشن ماسکو میں پاکستانی اسٹال بڑے خوبصورت انداز سے سجائے گئے ہیں، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ روسی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کو مزید فائدہ حاصل ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گمن، 92 نیوز، ماسکو، روس. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز.